جان لیا کہ علم کس کو کہتے ہیں، کہ انطباع صورت الشیء فی الذہن، ٹھیک ہے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ پھر علم کی ہم نے تقسیم کی کہ علم تصور ہوگا یا تصدیق، اور تصور کس کو کہتے ہیں ہم نے جانا کہ کسی بھی چیز کے ادراک کو تصور کہا جاتا ہے۔ ادراک الشیء، تصور کی کیا تعریف ہے؟ ادراک الشیء، یعنی کسی بھی چیز کا ادراک تصور کہلاتا ہے۔ جیسے کسی آپ نقشے کو دیکھیں اور نقشے کو دیکھنے کے بعد جو تصویر آپ کے ذہن میں منتقل ہو وہی علم ہے، وہی تصور ہے، اسی کو ادراک کہتے ہیں۔ تصدیق کہا، تصور اور تصدیق کا فرق یہ ہے کہ جب صرف اور صرف ادراک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہوتا صحیح یا غلط کا، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ تصور۔ اور جب صحیح یا غلط کا حکم ہوتا ہے تو اسے بولتے ہیں تصدیق۔ اب دونوں تصور اور تصدیق کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ تصور کہاں استعمال ہوتا ہے اور تصدیق کہاں استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تصور وہاں استعمال ہو، تصور ہر شے سے متعلق ہوتا ہے، چاہے وہ مفرد ہو یا جملہ، سب میں تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن تصدیق کا مجال صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ جو جملے خبریہ میں نسبت پائی جاتی ہے تصدیق اس سے متعلق ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا المناخ حار، سونے کی جگہ گرم ہے، چاہے آپ اس خبر کے صحیح ہونے کا یقین رکھیں یا اس خبر کے غلط ہونے کا یقین رکھیں، دونوں صورتوں میں تصدیق پائی جائے گی۔ آج جو ہماری نئی گفتگو ہے تصور اور تصدیق کی تقسیم۔ پہلے ہم نے جانا علم کو، علم کی تقسیم کی تصور اور تصدیق۔ اب تصور اور تصدیق کو تقسیم کریں گے۔ دونوں کی جو تقسیم ہے دونوں ضروری اور نظری، یعنی تصور بھی ضروری ہوتا ہے اور نظری ہوتا ہے، اور تصدیق بھی ضروری اور نظری ہوتی ہے۔ ضروری کس کو کہتے ہیں، نظری کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا کہ ضروری اور نظری کس کو کہتے ہیں؟ ضروری اور کس کو نظری؟ یاد رکھے گا، ضروری وہ کہ جس میں فکر کی ضرورت نہ ہو، ضروری اس کو کہتے ہیں جس میں فکر کی، سوچنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس کو بدیہی بھی کہتے ہیں، بدیہی، ٹھیک ہے۔ بدیہی وہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا آپ کی انگلیوں میں کتنی، آپ کے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ آپ نے کہا 10، دونوں ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 10 ہیں کل۔ تو کل انگلیوں کی تعداد آپ نے فوراً کیوں بتا دیا؟ اس لیے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے کیا تھا؟ بدیہی تھا، صحیح ہے۔ اس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذہن کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا دن ہے یا رات؟ آپ نے کہا دن ہے مولانا۔ تو یہ کیا تھا؟ بدیہی۔ اس میں عقل دوڑانے کی ضرورت ہے، یعنی جس کا جواب دینے میں عقل پہ زور دینے کی ضرورت نہ ہو، فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو، تو جہاں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، صحیح ہے، ذہن پہ زور ڈالنے کی ضرورت نہ ہو، ایسوں کو کیا بولیں گے؟ ضروری، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق۔ تو جن باتوں کا جواب دینے میں آپ کو ذہن کا استعمال نہیں کرنا ہے، جو باتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ ضروری۔ اب اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس ہوتا ہے نظری۔ نظری اس کو کہیں گے کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، ذہن پر زور ڈالنے کی ضرورت ہو، اس کو نظری کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پوچھا کہ بتائیے روح کیا چیز ہے، تو مجھے بتائیے کیا روح آپ ویسے ہی بتا دیں گے یا اس کے جواب دینے کے لیے آپ کو ذہن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت پڑے گی۔ تو کچھ چیزیں ہم
ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہیں جو بدیہی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں عبارت کو. کہہ رہے ہیں ینقص تقسیم التصوری والتصدیق، تصور اور تصدیق کی تقسیم. کہہ رہے ہیں ینقسم کل من التصور والتصدیق، ینقسم کل من التصور، تقسیم ہوتا ہے ہر ایک تصور اور تصدیق میں سے، یعنی تصور اور تصدیق دونوں تقسیم ہوتے ہیں. ینقسم کل من التصور والتصدیق، کلم سے مراد کیا ہے؟ سب. ینقسم تقسیم ہوتا ہے کل من یعنی ہر سب، من التصور والتصدیق تصور اور تصدیق میں سے، یعنی چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق دونوں تقسیم ہوتے ہیں الی قسمین، دو قسموں میں. قسمین تسنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا الف اور یا نون، ٹھیک ہے؟ الف اور نون اور یا نون یہ علامت تسنیہ ہیں. الف نون ہے حالت رفع میں، یا نون ہے حالت نصب اور جر میں. کہہ رہے دونوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہما ضروری والنظری. وہ کیا ہے؟ ضروری اور نظری. نظری سے سمجھ لیجئے گا، نظر جہاں پہ غور کی ضرورت ہوگی اس کو نظری بولیں گے. ضروری یعنی بدیہی، کہ جہاں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو. یہاں پہ دیکھیے ضروری کس کو کہتے ہیں، خود یہ تعریف کر رہے ہیں. وَهُوَ إِدْرَاكُ الْبَدِيهِ، بدیہی سمجھ رہے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی کہتے ہیں ایسی چیز کہ جہاں آپ کو بہت زیادہ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جو باتیں آپ کے روزمرہ کی ہیں، جو باتیں آپ اچھے سے جانتے ہیں. ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فہیم صاحب؟ جی دعائیں الحمدللہ. تو ضروری هو الادراک البدیہی، بدیہی چیز کہ جہاں جو چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں ان کو اگر آپ درک کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ الذی لا یتطلب تفکیرا. بدیہی کس کو کہیں گے؟ خود یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ. بدیہی کا ادراک کیا کہلاتا ہے؟ ضروری. لیکن بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ کہ الذی لا یتطلب تفکیرا. الذی یعنی جو، لا یتطلب نہیں طلب کرتا، نہیں چاہتا، تفکیرا یعنی غور و فکر، یعنی جن چیزوں میں آپ کو غور و فکر کی ضرورت نہ ہو وہ بدیہی ہوتی ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ لیل کے معنی کیا ہے؟ ہم نے کہا مولا کائنات کی شخصیت بتائیے، ہم نے کہا مولا عباس کی شخصیت کے بارے میں بتائیے. تو آپ جو کچھ جانتے، پنجتن کون ہے، 14 معصومین کون ہے، امام کون ہے، یعنی ہم نے ان کو اتنا پڑھ لیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہو گئی ہیں؟ بدیہی. ہاں، اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن پہ زور ڈالیں. تو کیا ضروری هو الادراک البدیہی. یہاں تک بات ختم ہو گئی. ضروری کس کو کہیں گے؟ ادراک بدیہی. اب بدیہی کیا ہے؟ الذی لا یتطلب تفکیرا، یعنی جس کو فکر کی ضرورت نہ ہو. نظری کس کو کہیں گے؟ هو ادراک غیر البدیہی، غیر بدیہی کا ادراک. ٹھیک ہے؟ اب غیر بدیہی سے مراد کیا ہے؟ والذی یتطلب تفکیرا. اس کا الٹا کر دے. یہاں تھا لا یتطلب تفکیرا، یہاں ہے یتطلب تفکیرا، یعنی جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو، جو طلب کرتا ہو کہ اس میں فکر کیا جائے. امثلہ دیکھ لیجئے. التصور الضروری کا تصورنا معنی الشیء، جیسے کسی چیز کے معنی کا تصور کرنا ہمارے لیے کیا بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، خصوصاً وہ معنی جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہیں. ظاہر ہے ان کے تصور کے لیے ہمیں کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں. وہ تصورنا معنی الوجود، اور ہمارا تصور کسی بھی چیز کے وجود کے بارے میں،
کسی بھی وجود کے معنی کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. نظری کیا ہے؟ تصور نظری کیا ہے؟ کہ تصورنا حقیقت الکہرباء، جیسے ہمارا لائٹ کی، کہرباء کس کو کہتے ہیں؟ لائٹ کو، الیکٹریسٹی کو. الیکٹریسٹی کی حقیقت کا تصور ہمارے لیے کیا ہے؟ بدیہی ہے کہ غیر بدیہی ہے؟ غیر بدیہی ہے. یعنی وہاں ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم لائٹ کی حقیقت کو، الیکٹریسٹی کی حقیقت کو سمجھ سکے. ایسی الیکٹریسٹی کہ جو ننگے وائر پہ تو نظر آ رہی ہے، موجود ہوتی ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے نا. تو اس کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ حقیقت الروح. اسی طرح روح کی حقیقت، آیا جسم کے کس مقام پہ رہتی ہے؟ دل کی جگہ معین ہے، گردے کی جگہ معین ہے، پھیپھڑے کی جگہ معین ہے، معدے کی جگہ معین ہے، ذہن کی جگہ معین ہے. روح کہاں ہے؟ تو اس کی حقیقت کو اگر جاننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ غور و فکر کرنا ہوگا. التصدیق ضروری دیکھیں، تصدیقنا بأن الواحد نصف الاثنين، نصف الاثنين كتصديقنا بأن الواحد، جیسے ہمارا اس بات کا یقین رکھنا کہ ایک کیا ہے؟ نصف الاثنين، دو کا کیا ہے؟ آدھا ہے. تو اس بات کو جاننے کے لیے کیا ہمیں کسی غور و فکر کی ضرورت ہوگی؟ نہیں. یعنی ایک دو کا آدھا ہے. والکل اعظم من الجزء، کل جزء سے بڑا ہوتا ہے. یعنی کل جز سے گھر بڑا ہوگا کہ دروازہ بڑا ہوگا؟ گھر بڑا ہوگا، چونکہ دروازہ کیا ہے؟ گھر کا جز ہے. تو کل ہمیشہ جز سے اپنے بڑا ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ عالم ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھئی، ایک عام انسان بھی اس بات کو بتا سکتا ہے. وہاں ضرورت نہیں ہے کہ انسان غور و فکر کرے. تصدیق نظری کو دیکھ لیجئے کہ تصدیقنا بأن الارض متحرکۃ، جیسے ہمارا اس بات کا یقین کہ زمین کیا کر رہی ہے؟ حرکت کر رہی ہے. اب یہ سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات ہے؟ اس بات کا یقین کر لینا سب کے بس کی بات ہے؟ یا پڑھنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، وہ دیکھیں، غور و فکر کی ضرورت ہے. بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، وتصديقنا بأن زوايا المثلث، زوایا کہتے ہیں کوڑ کو. کوڑ سمجھتی ہیں آپ لوگ؟ اور کوئی بیماری ہے؟ نہیں، بیماری کوڑ ہوتا ہے. اینگل، اینگل سمجھتی ہیں؟ وہ جی ہاں، اینگل. اچھا کون؟ جی اینگل. جی ہاں، جیسے میں نے ٹرائنگل، ٹھیک ہے، یہ ٹرائنگل ہے، یا اس طرح کا جو ٹرائنگل جو برابر ہوتا ہے، اینگل ہوتے ہیں. ہاں، یہ اس کو زاویہ بولتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ زاویہ اور یہ قائمہ ہے. یہ جو اسٹریٹ لائن، یہ لائنیں ہوتی ہیں سائڈ والی، اس کو قائمتین بولتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو زاویہ ہے، اس کے کوڑ ہیں، یہ دونوں لائنوں کی اکول ہوتے ہیں. تو اب یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہر کوئی ثابت کرے گا کہ اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہوگی. وتصدیقنا بأن زوایا المثلث، مثلث کہتے ہیں ٹرائنگل کو، ٹھیک ہے، زوایا کہتے ہیں اس کے اینگلز کو. تساوی زاویتین قائمتین، ٹھیک ہے، دو قائمے کے جو اینگل بنیں گے اس کے برابر، اس کے ایکول ہوتا ہے. اور اس طرح سے خلاصہ دیکھ لیں. علم کی دو قسم ہوئی، تصور اور تصدیق. اور دونوں تصور و تصدیق کیا ہے؟ ضروری اور نظری. ضروری کسی کہیں گے جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، اور نظری کسے کہیں گے؟ جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو. انشاءاللہ اس کو دوہرا لیجئے گا. کل چونکہ جمعرات ہے تعطیل رہے گی. انشاءاللہ پرسوں بروز سنیچر سے پھر ہم لوگوں کی کلاس یعنی دوبارہ شروع ہوگی. والحمدللہ رب العالمین.